السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا پی پی سی کی سیریز کے اندر چیپٹر 5A جس کا نام ہے کرمنل کانسپائریسی. اس کے اندر سیکشنز آتے ہیں 120A اور 120B. 120A میں کرمنل کانسپائریسی جس کو ہم اردو میں سازش مجرمانہ کہتے ہیں اس کی تعریف ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، اور 120B کے اندر اس کی پنشمنٹ بتائی گئی ہے. تو شروع کرتے ہیں سیکشن 120A سے. A definition of criminal conspiracy: when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. اس کے اندر کرمنل کانسپائریسی کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ جب دو یا دو سے زیادہ اشخاص مل کر کوئی کام کریں یا کوئی کام وہ کروائیں، یعنی کہ سازش کریں، یعنی کہ وہ چاہے کہ یہ کام ہو جائے. کون سا؟ الیگل ایکٹ کریں، کوئی غیر قانونی کام کریں، یا کوئی قانونی کام لیگل ایکٹ انلیگل مینس کے یعنی کہ غیر قانونی طریقوں سے کریں. دو باتیں ہو گئی، ایک غیر قانونی کام کریں یا قانونی کام غیر قانونی طریقے سے کریں، تو کہا جائے گا کہ انہوں نے کرمنل کانسپائریسی سازش مجرمانہ کی ہے. Provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. اس کی ایک پرووائزو ہے، اور پرووائزو کے اندر دو باتیں کی گئی ہیں کہ اگر تو وہ جو ایگریمنٹ کیا ہے دو بندوں نے مل کر، اگر وہ کسی افینس کے بارے میں کیا ہے تو پھر تو وہ کرمنل کانسپائریسی ہو گئی. ضروری نہیں کہ وہ افینس کمٹ ہونا چاہیے، صرف سازش ہو گئی افینس کی، جرم کی، تو کانسپائریسی ہو گئی. لیکن اگر کسی انلیگل ایکٹ کی کانسپائریسی کی ہے جو کہ جرم نہیں ہے، صرف غیر قانونی کام ہے، تو جب تک وہ کام کمٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس کو ہم کرمنل کانسپائریسی نہیں کہیں گے. اور ایک ایکسپلینیشن ہے: It is immaterial whether the illegal act is ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. اور یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ جس کام کی انلیگل ایکٹ کی کرمنل کانسپائریسی کی گئی ہے وہ اس کا مین مقصد ہونا چاہیے، یعنی کہ جو غیر قانونی کام تھا وہ اس سازش کا مین مقصد ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے. اگر مین مقصد قانونی کام تھا اور کسی غیر قانونی کام کے ساتھ ملا کر کیا ہے، تھوڑا سا بھی غیر قانونی کام ہو گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ کرمنل کانسپائریسی ہو گئی. ان سب کو آپ سمجھتے ہیں مثالوں کے ساتھ. سب سے پہلے انلیگل ایکٹ کے بارے میں کہ انلیگل ایکٹ غیر قانونی کام کیا ہوتا ہے. کسی کے گھر جا کر چوری کرنا، یہ انلیگل ایکٹ ہے، یہ جرم بھی ہے اور انلیگل ایکٹ بھی ہے. تو اس کی اگر کوئی کرمنل کانسپائریسی کرتا ہے کہا جائے گا کرمنل کانسپائریسی کمپلیٹ ہو گئی. لیگل ایکٹ ود انلیگل مینس، کام لیگل ہے لیکن ذرائع اس کا طریقہ استعمال ہے، طریقہ یوز کیا گیا ہے، وہ لیگل ہے. فار ایگزامپل ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا ہے، یہ ایک لیگل کام ہے، لیکن کسی پولیس والے کو رشوت دے کر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ دیے بغیر حاصل کرنا ہے، تو یہ اب لیگل کام انلیگل طریقے سے ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کہیں گے لیگل ایکٹ بائی انلیگل مینس. ٹھیک ہو گیا. اور پرووائزو کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ اگر افینس کی کرمنل کانسپائریسی کی ہے تو ضروری نہیں کہ افینس ہو جانا چاہیے. فار ایگزامپل دو بندوں نے مل کر سازش بنائی ہے کہ کسی بندے کا قتل کرنا ہے. اب انہوں نے قتل نہیں کیا تب بھی سازش ہو گئی ہے، سازش کا جرم کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اگر دو لوگوں نے صرف انلیگل ایکٹ کی کانسپائریسی کی ہے، افینس کی نہیں کی، فار ایگزامپل اے اور بی نے معاہدہ کیا ہے سی کے ساتھ کسی چیز کا، معاہدہ ہو گیا، دونوں کمپلیٹ، گھر چلے. اے اور بی دوبارہ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ معاہدہ اس کے ساتھ توڑیں گے، ہم نے کیا ہی اسی لیے کہ اس کو دھوکہ دینا ہے، یہ معاہدہ ہم توڑیں گے. اب جب تک یہ معاہدہ وہ توڑتے نہیں ہیں کرمنل کانسپائریسی کمپلیٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ہم نے پڑھ لیا ہے کلیئرلی پرووائزو کے اندر کہ اس کرمنل کانسپائریسی کے بسائڈ پیچھے وہ کام ہونا چاہیے جس کام کی وہ کرمنل کانسپائریسی کی گئی ہے. اگر وہ افینس کی کرمنل کانسپائریسی نہیں ہے تو، اگر افینس کی ہے، ڈکیتی کی ہے، قتل کی ہے، تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ افینس کمپلیٹ ہو، صرف ان کی آپس میں سازش ہو گئی، ایگریمنٹ ہو گیا، افینس کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اگر انلیگل ایکٹ ہے جیسے کہ معاہدہ توڑنا، اب یہ جرم نہیں ہے، یہ سول بریچ ہے، لہٰذا اس کے لیے جب تک وہ معاہدہ توڑتے نہیں ہیں کرمنل کانسپائریسی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اور ایکسپلینیشن کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ جس کام کی سازش کی جا رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام پورا کا پورا انلیگل ہو، اس میں اگر تھوڑا سا بھی کام انلیگل ہے تو کہا جائے گا کہ کرمنل کانسپائریسی کمپلیٹ ہو گئی. فار ایگزامپل ایک بندے نے دوسرے بندے سے گاڑی کھینچ لی اور اپنے گھر ٹھہرا دیا. اب جس کی گاڑی کھینچ لی گئی ہے اس کو لیگل طریقے سے گاڑی لینے کا حق حاصل ہے، وہ پولیس کے ذریعے لے یا قانون کے عدالت کے ذریعے لے. لیکن اگر وہ رات کو دیوار پھلانگ کر اپنی گاڑی لینے جاتا ہے، اب اس کا مین مقصد تو اس کے گھر ٹریسپاس کرنا نہیں ہے بلکہ اس کا مین مقصد اپنی گاڑی لینا ہے،
لیکن ساتھ میں ٹریسپاس ہو رہی ہے، الیگل ایکٹ ہو رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ کرمنل کانسپائریسی کی ہے ان دونوں نے۔ اسی طرح ایک بندے نے بازار سے سبزی خریدنی ہے اور اب یہ لیگل کام ہے، اور وہ جب جائے گا، آپس میں انہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہم جائیں گے ون وے ٹریفک سے کیونکہ ہمیں جلدی ہے۔ اب ون وے ٹریفک کے اندر گھس جانا یہ الیگل کام ہے، لہٰذا اب اگر وہ لیگل کام بھی الیگل طریقہ تھوڑا سا اس میں مل گیا تو ایکسپلینیشن بتا رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا کا پورا کام الیگل ہو، اگر اس میں تھوڑا سا بھی الیگل کام شامل ہو گیا تو یہ کرمنل کانسپائریسی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ 120B پنشمنٹ فار کرمنل کانسپائریسی. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offence. کلاس 1 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ جو سازش کا حصہ ہیں وہ ایسے جرم کی سازش کرتے ہیں جس کی سزائے موت ہے، عمر قید ہے، یا قید بامشقت 2 سال یا اس سے زیادہ ہے، اس سے کم نہیں، اور قید سادہ بھی نہیں، قید بامشقت اور 2 سال یا اس سے زیادہ، یا سزائے موت یا عمر قید، ایسے جرم کی انہوں نے اگر کانسپائریسی سازش مجرمانہ کی ہے، اور اس سازش کی کیا سزا ہونی چاہیے، قانون کے اندر ایکسپریس واضح کوئی پروویژن بھی موجود نہیں ہے، تو ان کو وہ سزا دی جائے گی جو کہ کسی کام کی ابیٹمنٹ کرنے والے کو دی جاتی ہے، یعنی کہ جو ابیٹر کی سزا ہوگی، اور ابیٹر کی کیا سزا ہے وہ ہم 109، 115، 117، 16 ان سب میں پڑھ کر آ رہے ہیں کہ ابیٹر کو کیا سزا دی جائے گی۔ تو جو ابیٹر کو سزا دی جائے گی ان افینسز کی کانسپائریسی کرنے والے کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ Clause 2. Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offence punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both. Clause 2 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر جو اوپر ہم نے offences پڑھے ہیں، سزائے موت، عمر قید یا قید بامشقت 2 سال یا 2 سال سے زیادہ والی، اگر اس کے علاوہ کسی نے کوئی offense کیا ہے، فار ایگزامپل اس نے سمپل imprisonment والا offense کیا ہے جس کی سزا 2 سال کیا 10 سال بھی ہو سکتی ہے لیکن سادہ قید والا، اسی طرح کا اگر کوئی افینس اس نے کیا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ یا 6 مہینے یا جرمانہ یا پھر دونوں۔ تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر چیپٹر 6 سے ریلیٹڈ، جس کے اندر 2 سیکشنز تھے، 120A اور 120B۔ امید ہے کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے تو کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔